اس عظیم شہید اور رہبر کے دنیا سے اٹھ جانے اور پوری ملت اسلامیہ کے یتیم ہو جانے کے حوالے سے، لیکن یاد رکھیے کہ چند مہینوں کے بعد ایک فتنہ بڑی شدت کے ساتھ سر اٹھانے والا، جس کے آثار 6 مہینے یا 10 مہینے پہلے سے شروع ہو چکے تھے۔ اب بیچ میں تو یہ جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا واقعہ پیش آ گیا، اس رہبر کی شہادت، لیکن اس سے ہٹ کر، اور وہ یہ تھا کہ پوری ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ کو شیخ الطائفہ شیخ طوسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نظر نہیں آیا ہوگا، بلکہ اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ کبھی منفی انداز سے ان کا ذکر ہوا ہی نہیں۔ ہاں، مراجع پہ تنقید ہوتی رہی، حوزہ علمیہ پہ اعتراض ہوتے رہے، بعض پرانے علماء کو، جس میں علامہ ہلی جیسا عالم بھی شامل ہے، ٹارگٹ بنایا جاتا رہا، لیکن آپ نے شاید یہ محسوس کیا ہو کہ پچھلے 10 مہینوں سے اکثر تیروں کا ٹارگٹ یا ہدف شیخ طوسی کی ذات ہے۔ وہ اچانک نہیں، 1447 ہجرہ چل رہا، چند مہینوں کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہوگا، 1448 ہجرہ۔ ٹھیک 1000 سال پہلے نجف اشرف میں شیخ طوسی نے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی۔ ہمارا پہلا اور سب سے بڑا حوزہ علمیہ نجف۔ شیخ طوسی تو بغداد میں رہتے تھے، جب بغداد میں صاحبان ایمان کی پوری بستی محلہ کرخ کو جلا دیا گیا تو شیخ طوسی وہاں سے ہجرت کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے، جو آج نجف اشرف کی شکل میں ہمارے سامنے، حوزہ بنانے والے۔ تو اب تیاری ہو رہی ہے ساری دنیا میں کہ جب 1000 سال پورے ہوں گے تو حوزہ علمیہ کے 1000 سال پورا ہونے کی مناسبت سے، اب وہ جشن کا لفظ مجھے آج اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن بہرحال جشن منایا جائے گا۔ اور جب حوزہ علمیہ 1000 سال، شیخ طوسی، مراجع کا ذکر ہوگا، مرجعیت کا ذکر ہوگا، اجتہاد کا ذکر ہوگا، فقہ اسلامی کا ذکر ہوگا، علماء کی خدمات کا ذکر ہوگا، پوری تاریخ تشیع میں علماء نے جو قربانیاں دی اس کا ذکر ہوگا، تو جن کا ٹارگٹ ایک طویل عرصے سے مرجعیت ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد تو شیخ طوسی کا ذکر اور نجف کے حوزے کی 1000 سالہ تاریخ، ابھی سے ہی انہوں نے، دشمن وقت سے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھے جاتا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ غافل ہوتے ہیں، جب سر پہ مصیبت پڑتی ہے تو اب سوچتے ہیں کہ کیا کرنا۔ اب یہ چونکہ میرا موضوع تھا، لیکن رہبر کی شہادت کی وجہ سے مجھے کئی چیزیں چھوڑنا پڑی اور کئی چیزیں بدلنا پڑی، اس لیے اس پہ میں مزید بات نہیں کر رہا ہوں۔ البتہ ابتدائی طور پر کل کی تقریر سے ربط دیتے ہوئے چند باتیں۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں کی آج میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی 2 آیتیں تو وہی ہیں جو شہادت کے حوالے سے پیغام ہے، اور تیسری آیت اصل میں میری جو آخری تقریر ہوگی انشاءاللہ، اس وقت تک زندہ رہا اور اس قابل رہا کہ تقریر کر سکوں، تو آخری تقریر جو ہوگی جنگ بدر، تیسری آیت اس میں نازل ہوئی۔ آج جو آخری میں نے آیت تلاوت کی وہ آخری تقریر کے لیے ابھی ایک تیاری ہے، آج بہت ہلکی تیاری ہے۔ ترجمہ سورہ احزاب کی آیت جو آپ نے اس پورے واقعے میں بار بار سنی، تو میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، صرف قرآن کے الفاظ کی برکت آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ارشاد ہو رہا، مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس پر پورا اترے، ان میں سے کچھ قضا نحبہ اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، وہ کچھ ایسے ہیں ممن ینتظر جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ جائے، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عہد اور وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ جو انتظار کا لفظ ہے نا، یہی لفظ ہے جب مولا کی زبان پہ 19 رمضان کو ڈھلا تو فزتو برب الکعبہ بنا۔ سورہ توبہ کی آیت، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، ان کے مال کو خرید لیا اور ان کی جان کو خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب جب یہ مال اور جان دونوں اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں، تو اب یہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، دشمن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں، وہ یقتلون، اور خود شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی نگاہ میں شہید ہونا تو کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ یا سانحہ یا صدمہ نہیں، تو برابر کی ذمہ داری ہے، مارو اور مرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ وعداً حقاً علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وہ وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا نا کہ تم اپنا جان و مال مجھے دو اور مجھ سے جنت لے جاؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشخبری ہو، بشارت ہو
تمہارے اس خرید و فروخت کی وجہ سے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور سب سے بڑی کامیابی یہی کہ اگر تم نے یہ عہد پورا کر کے اپنی جان دے دی۔ قرآن نے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ تم دشمن کا خاتمہ کرتے ہو، پھر کہا اور خود مر جاتے ہو۔ یہ اس وعدے کا ایک حصہ ہے، خود شہید ہو جانا۔ یہ ہے اصل کامیابی جس کے لیے ہم اور آپ تڑپتے ہیں۔ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ اے حبیب ابن مظاہر اور اے مسلم ابن اوسجہ اور اے شوذب اور اے غلام حبشی جون، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور یہی کامیابی حاصل کرتے جو تم نے حاصل کی، جسے قرآن نے فوز عظیم کہا۔ یہ ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور اس کے بعد آ رہی ہے تیسری آیت۔ اس میں وہ پیغام ہے جو اصل میں تو آخری تقریر کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا تعلق اس عظیم قائد کی شہادت کے غم سے بھی ہے، اس لیے میں نے اس کو تلاوت کی۔ یہ آیت سورہ انفال کی دوسری آیت ہے، بالکل شروع کی، اور شروع ہو رہی ہے یہ آیت انما سے۔ آپ حضرات مجلسوں کی وجہ سے لفظ انما کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں۔ انما کے لفظ میں ایک طاقت ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، انگریزی میں شاید اس کو کہیں گے اونلی۔ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے تالا لگا دینا، پہرا بٹھا دینا، یعنی جو پیغام آ رہا جب اس کے شروع میں انما آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ بس صرف یہی لوگ اس پیغام میں ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مثلا اگر آپ نے کہا کہ زید عالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عالم نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا غالب شاعر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اور شاعر نہیں۔ لیکن اگر آپ اردو میں کہیں صرف اقبال شاعر ہے صرف، تو اس کا مطلب یہ کہ اور کوئی نہیں۔ اونلی اقبال از دا پوئٹ، یہ لفظ انما۔ آیت تطہیر کے شروع میں انما تھا، صرف ان لوگوں کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا، اور کوئی بھی طہارت کی اس منزل پہ نہیں۔ آیہ ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ولی ہے انما، بس یہ ولی ہے، ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ یہ انما کی طاقت آپ مجلس میں علماء سے سنتے ہیں نا، آیہ تطہیر کی تشریح میں، آیہ ولایت کی تشریح میں، لیکن اس آیت میں ہمارا اور آپ کا تعلق۔ انما المومنون، قرآن نے کہا مومن صرف یہ ہے جو ابھی جن کا بیان ہو رہا، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ جیسے ہے آیت تطہیر میں انما آ گیا، اس کا مطلب کیا؟ باقی دنیا چیختی رہے کہ ہم بھی تطہیر میں شامل ہیں۔ پیغمبر کے زمانے کے لوگ دلیلوں پہ دلیلیں لاتے رہے کہ ہم بھی تطہیر میں شامل ہیں، شامل نہیں ہوں۔ انما نے تالا لگا دیا ہے، کوئی غیر نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے رہے کہ ہم بھی ولی ہیں، فلاں بھی ولی ہے، فلاں بھی ولی ہے، نہیں، انما نے بند کر دیا دروازہ۔ لوگ کہتے رہے ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، قرآن نے دروازہ بند کر دیا۔ انما المومنون، مگر ایک تبدیلی کے ساتھ آیہ تطہیر کے شروع میں بس اعلان کر دیا یہ لوگ، آیہ ولایت کے شروع میں اعلان کر دیا یہ لوگ۔ مومنوں والی آیت میں اللہ نے بات کو بالکل پختہ کرنے کے لیے شروع میں بھی اعلان کیا اور آخر میں بھی اعلان کیا، کیونکہ یہاں تو بہت امکان ہے نا کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو کر کہ ہم بھی مومن ہیں۔ شروع میں بھی دروازہ بند کیا، آخر میں مزید دوسرا قفل لگا دیا۔ آیت شروع ہو رہی ہے انما المومنون، یہ لوگ مومن، ختم کس پہ ہو رہی؟ اولئک هم المؤمنون حقا، حق یہ ہے کہ بس یہی لوگ مومن۔ یہ آخر آیت، وہ شروع آیت ہے، بیچ میں ہیں کون؟ کن کو مومن کہا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل سینوں میں کانپ اٹھتا، نام خدا سن کر ان کے بدن پہ تھرتھری طاری ہو جاتی، اور خدا کی عظمت کا احساس کر کے وہ کیفیت جو چوتھے امام کے بارے میں ہے کہ جب حج کا احرام پہن رہے ہیں، لبیک لفظ زبان پہ آتا ہے اور غش کھا کے گر پڑتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، لیکن اگر وہ میری حاضری قبول نہ کرے غش کھا رہے۔ جو مولا کائنات و شہزادی کونین کی نمازوں کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جسم کانپ رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، قرآن نے کہا صرف یہ مومن ہے جو ذکر خدا سن کے کانپ اٹھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے، جنگ بدر پرسوں نرسوں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا رہتا۔
اب اس کے بعد آئی اہم ترین چیز والا ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. ٹرسٹ آن اللہ مومن کی سب سے بڑی پہچان قرآن نے یہ بتائی، کیونکہ اس کے بعد عقیدے کی بات ختم ہو گئی، پھر عمل. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، صرف یہی لوگ مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، رب کے پاس ان کے بلند درجے ہیں. ومغفرۃ، اور مغفرت ہے. ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق وہاں رکھا. ان کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں. تب نماز کا تو اتنا ذکر ہوتا ہے کہ جملہ بس دہرانا خالی یاد دہانی کے طور پہ ہو تو ہو کہ جہاں نماز نہیں ہے وہاں ایمان نہیں، راہ خدا میں خرچ کرنا جہاں نہیں ہے وہاں ایمان نہیں. لیکن جو بیچ والی چیز ہے یہ بہت اہم ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. رب، عیسائی اللہ کو اب کہتے ہیں، فادر. ہم اللہ کو رب کہتے ہیں، اور دونوں میں بہت باریک فرق ہے، سمجھ لیں. اب وہ ہے جس کی ضرورت انسان کو صرف ایک بار پڑتی ہے پیدائش کے موقع پر، اس کے بعد باپ مر جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. رب اسے کہتے ہیں جو مسلسل آپ کو دے رہا ہو، پال رہا ہو، ہر لمحے آپ کو اس کی ضرورت پڑے. جس نے پنکھا بنایا وہ اس کا اب تھا، بنا دیا، اب اس کی ضرورت نہیں. کس نے بنایا نہیں پتا ہم کو، لیکن وہ الیکٹرک جو اس کو چلا رہی ہے وہ رب ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کرنٹ کٹے گا یہ رک جائے. تو کہا کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے، یعنی اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں جو ہر لمحے ان کو دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا. بھروسہ. آج دنیا بھر کے تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 90% بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی ہر وقت ٹینشن میں رہتا. ڈپریشن، ٹینشن، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پریشانی، کسی کو پیسے کی پریشانی، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو بیٹیوں کی شادی کی پریشانی، کسی کو دشمنوں کا خوف. اپنے رب پر بھروسہ کرو. اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ اپنی جگہ بہت اہم موضوع ہے، قرآن نے مومن کی اہم ترین پہچان یہ بتائی. لیکن جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی راہ خدا میں ایسی شخصیت شہید ہو جائے، آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلہ پست ہو جاتا ہے، ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے. قرآن نے کہا نہیں، بھروسہ اللہ پہ کرو. امام معصوم بھی اگر شہید ہو گئے تو نظام قدرت اپنی جگہ رہا کہ اللہ ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. یہ تو قرآن کی کھلی آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. رسول اللہ کے لیے کہہ دیا کہ وہ ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے. دین رہے گا، دین کا کام رہے گا. تو یقیناً صدمہ اپنی جگہ ہے، مگر حوصلہ پست نہیں ہونا ہے، ڈی مورلائز نہیں ہونا. اور ہمارا اتنا عظیم یہ قائد ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ان کو شہید سادس کا لقب بھی دیا جائے. پہلے میں ایک جملہ اور کہہ دوں اپنی یہ بات پوری کرتے ہوئے. آپ حضرات میں سے بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا، کیونکہ انہیں کو یاد ہوگا جو میرے ایج گروپ کے ہیں. بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا وہ طبعی موت تھی، شہادت نہیں تھی، اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی. امام خمینی کی شہادت، جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین کتاب لکھی ہے نا، یہ تو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں نا، اس کی مجھ سے آپ توقع نہ کریں کہ شہادت بہت بڑا رتبہ، لیکن اللہ رسول کو شہادت نہیں دینا چاہتا تھا، کھلی شہادت. دشمنان اسلام کو بہترین موقع ملتا تو رسول کو شہادت نہ دی، حسین کے ذریعے سے رسول کو شہادت دلوائی. اس وقت امام خمینی کی شخصیت انقلاب کے شروع میں اتنی اہم تھی کہ واقعاً وہ شہادت اگر ہو جاتی تو شاید انقلاب وہی ناکام ہو جاتا. لیکن طبعی موت صحیح جب انتقال ہوا تو سب پریشان تھے. دشمن خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں. خمینی چلا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ انقلاب کیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو ان کی جانشین کے طور پہ سامنے پیش کیا کہ جو ان کی زندگی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور جیسا کہ کل میں نے جملہ کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ میری رائے نہیں، نہ میری ایسی حیثیت ہے کہ میں اتنے بڑے مسئلے پہ زبان کھولوں، کہ آغا خامنہئی کی رہبری اور قیادت امام خمینی سے بھی بڑھ گئی. لیکن بہرحال فرق کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک تسلسل رہے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی بڑی شہادت کے بعد بھی دشمن کا منصوبہ ناکام ہو گیا، کوئی رجیم چینج نہیں ہوا.
اسی طرح سارے معاملات چل رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سخت جواب مل رہے ہیں۔ یہ اللہ، بھروسہ کرو، بڑے سے بڑا غم، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑی موت، بڑے سے بڑی شہادت آ جائے، اللہ اپنے اس نظام کو چلاتا رہتا۔ ذرا سا میں ہٹ کے ایک مثال دے دوں، یہی آغا خوئی کے ساتھ بھی تھا۔ جس طرح صدام نے آغا خوئی کے فوراً بعد کے جتنے مراجع تھے سب کو شہید کرا دیا تھا۔ ایک خلا تھا کہ اگر آغا خوئی کو کچھ ہو گیا تو ان کے بعد دور دور تک کوئی عالم اس قابل نظر نہیں آ رہا اس کی تقلید، اور آغا سیستانی کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مرجع بنے۔ جب آغا خوئی بیماری کی وجہ سے نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے تو یہ آ کے ان کی جگہ خالی نماز پڑھا دیتے تھے مسجد خضرا میں۔ لیکن آپ نے دیکھا کیسے پروردگار، جیسے کہتے ہیں غیب سے کوئی معجزہ ہو جانا، اتنا عظیم مرجع ہمارے سامنے آیا اور ایسے اہم موقع پہ سامنے آیا اور اتنے بہترین طریقے سے معاملات کو سنبھالا۔ یہ سارے مراجع ہیں، ان سب کا تذکرہ احترام کے ساتھ ہم کرتے ہیں، تو حوصلہ نہیں توڑنا ہے۔ ہاں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے ہماری کچھ شرعی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ، جو میں مسائل نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، آپ گھڑی دیکھیں گے کہیں گے تو ختم ہونے کا وقت آ گیا، لیکن ابھی شروع بھی نہیں ہوئی جو آج کا موضوع ہے، یہ تو تمہید چل رہی ہے۔ لیکن تمہید میں ہی ایک چیز یاد دلا دوں کہ غم، صدمہ، وہ سب اپنی جگہ جتنا بھی کریں کم ہے، لیکن اپنی شرعی ذمہ داری بھی پہچاننا ہے۔ جو لوگ شہید رہبر کی تقلید میں تھے ان کو فوری طور پر اپنی تقلید کو صحیح کرنا، کیونکہ مرجع کے انتقال کے بعد چاہے وہ مرجع ولی فقیہ ہی کیوں نہ ہو، تقلید ختم ہو جاتی اور نئے مرجع کے حوالے سے اس کی تقلید کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ مرحوم کے مسائل پر باقی رہ سکتے ہیں کہ نہیں، اپنی نہیں چلے جاتی۔ مشہور مسئلہ جو میری مجلس سننے جو لوگ آتے ہیں، بچے تو آتے نہیں ہیں، وہ تو اس سے بڑی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی عبادت میں، راؤنڈ ٹیبل کلاس کی عبادت میں لگے تھے، تھکے ہوئے ہیں، تو جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ کئی دفعہ یہ مسئلے سے گزر چکے ہیں کہ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے۔ تو یہ جو شہید رہبر کی تقلید میں تھے ان کو اپنی ذمہ داری فوراً محسوس کرنا، اور جب تک کہ فیصلہ نہ کریں اس وقت تک سیف سائڈ پر آپ باقی رہیں گے، کیونکہ ایک مرجع کو چھوڑ کر باقی جتنے مرجع اس وقت ہیں وہ سب کہتے ہیں مرحوم پہ باقی رہ سکتے ہیں، اور وہ جو ایک مرجع ہیں، میری اپنی معلومات کے مطابق، میرے اپنے تجربے کے مطابق، شہید رہبر کی تقلید کرنے والا کوئی ان کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ صرف ایک مرجع ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، مرحوم کی تقلید کی ہی نہیں جا سکتی، رہبر کے حوالے سے نہیں، ہر مرجع کے حوالے سے، تو وہ چھوڑ دیجیے۔ لیکن فی الحال جس طرح سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، پوچھا جائے کس کے فتوے سے، تو اگر آپ کے پاس نئے مرجع کا نام ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ ٹائم لگے گا نئے مرجع کا نام میں تو یہ کہہ دیجیے گا اپنے دل سے کہ چونکہ تمام مراجع جن کی تقلید ہو سکتی ہے، چانسز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحوم پہ باقی رہ سکتے ہو، اس لیے ہم باقی ہیں فی الحال۔ یہ تو ایک بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی۔ تاریخ تشیع میں ایک کرائیٹیریا ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی شخص مرجعیت کے لیول پر پہنچ جائے، یہ سب سے آخری ہے نا، اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے، پھر امامت ہے، وہ امامت اور مرجعیت میں تو بہت فرق ہے۔ غیر معصومین کی آخری انتہا جو ہے وہ مرجعیت، اور اس کے بعد اتنی عظیم شخصیت کو ظالم گرفتار کر کے یا گرفتار کیے بغیر شہید کر دے تو ان کو ہمارے ہاں شہید کا خصوصی ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اس میں شہید اول تھے جن کا کل ذکر میں نے کیا، جمال الدین مکی عاملی، وہی جبل عامل لبنان کے علاقے کے، بہت ہی مختصر میں نے ان کا واقعہ بتایا جس کو دہرانے کی نہ ضرورت ہے، نہ موضوع ہے، نہ وقت ہے، لیکن جن کو ذرا سا بھی دینی تعلیم سے شغف ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب لمعہ، شہادت کب ہوئی 756 کے قریب، 786، اور آج ہے 1400، 700 سال گزر گئی، ان کی کتاب آج بھی ہر حوزے کے کورس میں شامل، اور وہ کس طرح سے ان کے قتل کا فتویٰ دیا اس مالکی قاضی نے، فقہ مالکی کو فالو کرتا تھا، اور کتنی تقوی کی نمائش کرتے ہوئے کہ پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے قتل کا فتویٰ لکھا جس میں تھا تلوار، سولی پہ لٹکا ہوا لاشا، آخر میں جسم کا جلانا۔
تقریباً 150-200 سال کے بعد پھر زین الدین شہید ثانی آئے ہمارے سامنے، ان کو شہید ثانی کہتے ہیں۔ بیچ میں شہادتیں ہوئیں لیکن مرجع لیول کا عالم، یہ بچوں کو بتائیے۔ میں نے آج سے 30 سال پہلے کھارادر کی محفل جعفری میں ماہ مبارک رمضان میں ایک ریکویسٹ کی تھی کہ رمضان میں تو تقریباً ہر مومن اور مومنہ نماز شب پڑھتا ہی ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، نماز فجر کے وقت میں ٹائم ہے تو وہ نماز شب ہی پڑھ لو، 11 رکعت نہ صحیح تو آخری 3 رکعت پڑھ لو۔ تو 40 مومنین کے نام لیتے ہیں تو ان میں ان اہم ترین مراجع کا نام شامل کر دیں۔ شہید رہبر کا نام تو آپ شامل کر ہی چکے ہوں گے نماز شب کے اس قنوت میں۔ اب یہ شہید اول، شہید ثانی، پھر ایک یہاں تک تو پوری شیعت کا اتفاق ہے، شہید ثالث میں اختلاف ہے۔ عراق اور ایران کے اندر شہید ثالث کسی اور کو کہا جاتا ہے، ان کو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں شہید رابع کہا جاتا ہے، اور ہندوستان اور پاکستان میں شہید ثالث کوئی اور ہیں جن کو عراق اور ایران کے لوگ اتنا نہیں جانتے۔ بہرحال ہم لوگ تو انہی کو شہید ثالث کہتے ہیں۔ آگرہ میں جن کا روضہ ہے قاضی نور اللہ ہے شوستری، ان سے یہ واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جو اس وقت شہید رہبر کے حوالے سے بھی ایک بات کہی جا رہی، جب تک کہ کنفرم نہ ہو یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن عقل بھی کچھ کہتی ہے کہ ہاں حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بعض اوقات دشمن باہر کا حملہ کر کے کامیاب نہیں ہوتا ہے، اندر سے آ کے وہ کسی کو توڑتا ہے، ملاتا ہے اور اس سے کام نکالتا ہے۔ شہید ثانی اور شہید اول انہیں دشمن نے گرفتار کیا دشمن کی رپورٹ پر۔ شہید ثانی کو تو خانہ کعبہ کے صحن سے نماز ظہر اور عصر ختم کرتے ہی گرفتار کیا گیا، اور پھر لے جا کے جنگل میں ان کو شہید کیا گیا۔ 3 دن ان کا لاشا پڑا رہا۔ پھر کچھ کسانوں نے دیکھا کہ ایک نور زمین سے آسمان تک جا رہا، وہ دوڑ کے آئے تو دیکھا کہ لاشا ہے، دفن کیا۔ واقعات اپنی جگہ بہت ہیں، لیکن شہید ثالث میں پھر وہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ کسی طرح سے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا دشمنوں کو ان کو پکڑنے کا، تو ایک دشمن اہل بیت مومن بن کر، ان کا قریبی شاگرد بن کر، ان سے عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگئے، اور ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ اس وقت یہ کتاب لکھ رہے تھے شیعت کے تحفظ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجالس المومنین تھی، کچھ کہتے ہیں حقاق الحق تھی۔ یہ حقاق الحق کا ایک چانس زیادہ، جس میں شیعت کا امامت کا نظریہ، معصومین کی عصمت، طہارت، یہ سارے موضوعات۔ لیکن دشمنوں کو کتاب مل نہیں رہی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں پرنٹنگ تو تھی نہیں، یہ ہاتھ سے لکھتے تھے، چھپا دیتے۔ شاگرد بن کے آیا، بڑی خدمت کی، اور آخر میں کہا کہ مجھے بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے، صرف ایک رات مجھے پڑھنے کے لیے کتاب دے دیجیے۔ اتنا اس نے اپنی محبت اور عقیدت کا سکہ جما لیا تھا۔ یہ معصومین تو نہیں ہے نا۔ کتاب دے دی، اور کتاب سیدھی جہانگیر بادشاہ کے پاس گئی، اور فوری طور پر ان کو گرفتار کر کے پوچھا گیا ہے کتاب آپ کی؟ اس وقت انہوں نے وہ جملہ کہا جو شہید قائد نے فرائیڈے سیٹرڈے کے قریب کہا تھا، جب ان سے کہا کہ آپ بنکر میں چلے جائیے، کہا کہ نہیں، جو میرے معمولات ہیں اسی طرح رہیں گے، شہادت کا تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھیے یہ کتاب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، کتاب آپ کی؟ مذہب میں تو جان بچانے کے لیے تقیہ واجب ہے، کہہ دیجئے میری نہیں۔ کہا نہیں، عام مومن اگر مجھ سے پوچھتا میں کہتا تم پر تقیہ واجب ہے، منع کر دوں، لیکن میں اگر تقیہ کر لوں جو اس وقت تمام شیعوں کا نمائندہ بنا ہوا تو پورے مذہب تشیع کو نقصان پہنچے گا۔ ہندوستان میں ابھی یہ نیا مذہب تشیع آیا ہے، ختم ہو جائے، جان دے دوں گا، تقیہ نہیں کروں۔ یہ پہلی بار ان کی زبان پہ جملہ ہے۔ پھر معلوم ہے کہ وہ آپ کو مشہور واقعہ ہے کہ کہا کہ ان کی گدی میں سوراخ کر کے زبان کھینچ کے نکالی جائے، اور پھر 100 کوڑے ان کو مارے جائے جس کے اندر کانٹے لگے۔ 70 سال کی عمر تھی، 15ویں کوڑے پر یہ شہید ہو۔ علماء نے کہا کہ نہیں، سزا پوری ہوگی، باقی 85 کوڑے ان کی میت پہ مارو، لیکن مارو۔ یہ شہید ثالث۔ پھر ہمارے سامنے شہید رابع۔ اب وہی، اب دشمن جو ہے نا گھر کے اندر آ گیا، ملا تقی برغانی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے 90% لوگوں نے نام نہیں سنا، جبکہ یہ شہید رابع، اور انہی کو ایران کے لوگ شہید ثالث کہتے ہیں۔ یہ بھی مرجع لیول کے تھے، اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا۔ اس وقت ایران میں بہائی مذہب شروع ہوا تھا،
شیخی، بہائی، بابی، ایک فتنہ ہے، ٹائم نہیں ہے.